دوسرا پارہ تحویل قبلہ کے حکم سے شروع ہوتا ہے۔ تحویل قبلہ حالات کا طبعی حل تھا۔ اسلام ایک اعلیٰ نظام پر پوری دنیا کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ چونکہ اب ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، رہبر اور رہنما امت۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے عبادت کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ موڑتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ بھلائیوں میں سبقت۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی، ہمیں علم اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے میں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ مطلوب رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے اور صبر سے کام لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص حج اور عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کی سعی کرے۔ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے نا، وہ عظمت والی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور ہمیں کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھانی ہیں، اور اگر کوئی پابندی ہے تو صرف مردار، خنزیر کا گوشت، بہتا خون اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں۔ اور اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو بھی استعمال کر لے تو اس پر بھی گناہ نہیں۔ پچھلی امتوں کا یہ رویہ تھا کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عقل نہ رکھتے ہوں تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کی جائے گی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا اصل تصور بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارا برتاؤ کیسا ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ایمانیات کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کہ ہم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، رشتہ داروں پر، یتیموں، غریبوں، مسکینوں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادات کی بات کی، یعنی نماز، روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھا۔ حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ نے پہلے رکھے، اور حقوق العباد اللہ ان کی بات بعد میں کریں، اور اس کے بعد اخلاقیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور یہ سب ملتے ہیں تو ہی نیکی بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قصاص کا بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی کی ضمانت ہے، اور اگرچہ دیت لینا جائز ہے لیکن اگر مجرموں کو سزا دی جائے تو معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ احکام وصیت آتے ہیں اس کے بعد کہ کل ترکے کا 1/3 حصہ جو ہے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت، اہمیت، روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات ہمیں بتا رہے ہیں، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی پیاری بات ہم سے کر رہے ہیں کہ میرے بندے جب میرے متعلق تم سے سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے، علم مانگے، اولاد مانگے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اگر کوئی قوم فتنے کا باعث بنے تو وہاں جنگ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 مثالیں دے رہے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر فساد کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو رضا الہی کی خاطر اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ہر حالت میں اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ تو بہتر شخص وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے
جو ہے صرف کر دیتا ہے اپنا آپ اللہ کے لیے، ہر قربانی دینے سے وہ دریغ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ کہ لوگ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو یہ صرف تاریخوں کے تعین کا ذریعہ ہے۔ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا جائز نہیں ہے، تو ہم پرستانہ رسموں سے اصل میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مادی اغراض کے لیے جنگ نہیں کرنی، دین حق کو سربلند کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مناسک حج سکھا رہے ہیں، اور یہ کہ دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں انسانوں کی، ایک وہ جو دنیا مانگتا ہے اور ایک وہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور شیطان کی پیروی نہ کریں۔ مسلمان کی آزمائش تو لازم ہے، اسی لیے کہا گیا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اور پھر خرچ کے بارے میں سوال جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، تو جو بھی مال ہے وہ اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، تو اس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کے متعلق بتائیے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کے مطابق ہی احکامات نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ 2 ہجری میں، پھر 4 اور پھر 6 ہجری میں شراب اور جوئے کے متعلق احکامات نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ آئلی زندگی کے احکامات بیان کریں، جس میں طلاق، خلا، ایلا اور رضاعت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تمام اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور خاندان کی تشکیل کیسی ہو یہ بھی اس کے بعد موضوع آتا ہے۔ اور پھر طہارت اور پاکیزگی کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصول بتا رہے ہیں، اور سب کے لیے جو شرط ہے بڑی وہ کیا ہے کہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم نے جس کو قرض دینا ہے اس کے لیے ہم نے اس کو جتانا بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ قلیل جماعتیں اللہ کے اذن سے کثیر جماعتوں پر غالب آتی ہیں۔ اصل چیز ہے بھروسہ، اور وہ ہمیں اللہ ہی پر رکھنا ہے۔